کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ 18 محرم الحرام، سید الساجدین، امام المتقین، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 18 محرم آپ کی وفات کا دن ہے۔ ہمارے نزدیک 18 محرم ان کی وفات کا دن ہے۔ ان کی وفات ہوئی کیسے؟ انہیں ولید نے زہر دیا، جو کہ اموی بادشاہ تھا، بنو امیہ کا بادشاہ تھا۔ زہر دیا گیا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تقریباً 57 سال کی عمر میں زہر کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے۔ 57 سال کی عمر میں۔ اور آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ 38 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت علی کی شہادت ہے سن 40 ہجری میں۔ تو مولا علی کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت امام زین العابدین کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام، حقیقی نام آپ کا علی تھا، اور علی اوسط کہا جاتا تھا۔ 3 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ایک تھے حضرت علی اکبر، ایک تھے علی اوسط، ایک تھے علی اصغر۔ تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، لیکن پہچان کرنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کو اکبر کہا جاتا تھا، علی اکبر۔ جو درمیانے تھے، منجھلے تھے، انہیں اوسط کہا جاتا تھا۔ اوسط وسط سے بنا ہے، وسط بیچ کو کہتے ہیں۔ اور چھوٹے شہزادے انہیں علی اصغر کہا جاتا تھا۔ تو علی اکبر اور حضرت علی اصغر یہ دونوں تو میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن حضرت علی اوسط بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، بیمار تھے آپ۔ اور مختلف روایات ہیں، بعض مؤرخین کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بعض نے کہا 14 سال تھی، بعض نے کہا 16 سال تھی، بعض نے کہا 25 سال عمر تھی آپ کی جب کربلا کا واقعہ ہوا۔ اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے حسینی سادات ہیں، جتنے حسینی سید ہیں، ان سب کی نسل جو شروع ہوئی ہے، جو اس کو چلانے والے ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات بہت کیا کرتے تھے، مجاہدات، ریاضات بہت کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو زین العابدین کا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت۔ آپ کا لقب عبادت کرنے والوں کی زینت ہو گیا۔ اور سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، سید سجاد، حضرت سجاد۔ سجاد کا مطلب ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ سجدے کرنے والا۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ 1000 نوافل حضرت امام زین العابدین روزانہ پڑھا۔ ہم سے تو ظہر کی سنتیں نفل بعد کے نہیں پڑھے جاتے، عصر کی سنتیں قبلیہ نہیں پڑھی جاتی، نمازوں کو مختصر کر دیا ہے۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، ہم صرف 5 پڑھتے ہیں، فرض پڑھے 2 سنتیں پڑھیں اور چلے گئے۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، ہم 4 فرض پڑھے، 2 سنت، 3 وتر پڑھے اور 9 رکعتیں پڑھ کے گھر چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت ہو چکا ہوگا، عشاء کی سنتیں قبلیہ نہیں پڑھی ہوں گی، عشاء کی آخر کی دور جو نوافل ہیں سب سے آخر میں پڑھنے والے وہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عشاء کی آخری کی 2 نوافل پڑھ لے
اور اس کی نیت ہو کہ میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا، اور وہ عشاء کے آخری 2 نفل پڑھ لے اور تہجد کی نماز میں اس کی آنکھ نہ کھل سکے، تو اللہ ان 2 نفل پڑھنے کے بدلے میں اسے تہجد پڑھنے کا ثواب دے دے گا۔ اور ہم نے تو زندگی میں نہ جانے کتنا وقت ہوا ہوگا یہ نوافل پڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ 1000 نوافل ان فرض نمازوں کے علاوہ امام زین العابدین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان اور اس مقام اور مرتبے سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ واقعہ کربلا دیکھنے والے، واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ، جنہوں نے واقعہ کربلا کی روایات کی، حضرت امام زین العابدین ہیں۔ اور آپ کا دمشق کے اندر وہ خطبہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے۔ خطابت، فصاحت اور بلاغت تو اس گھر کی کنیز ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا تھا اپنے حبیب کی باتوں کو، تو وہ نور اور وہ تسلسل تو تھا اس خاندان میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ دمشق بھی بڑا مشہور ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ جب واقعہ کربلا مکمل ہوا، واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد مختار ثقفی کا دور آیا اور اس نے چن چن کر یزیدیوں کو مارنا شروع کیا۔ مختار ثقفی نے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے انہیں چن چن کے قتل کرنا، انہیں سزائیں دینا، کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کے پاؤں کاٹے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جس نے تیر برسائے تھے اس پر بھی تیر برسائے گئے، کسی کو آگ میں جلایا گیا، کسی کو نیزوں سے مارا گیا، کسی کو تیروں سے، بھالوں سے چھلنی کیا گیا۔ مختلف سزائیں دے کر مختار ثقفی نے امام حسین اور ان کے رفقا کے قاتلوں کو، انہیں شہید کرنے والوں کو سزائیں دے کر عبرت ناک موت کے ساتھ واصل جہنم کیا۔ تو ایک شخص تھا جو حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے قتل میں شریک تھا۔ جب مختار ثقفی کی فوجیں ڈھونڈنے کے لیے نکلی نا کہ قاتلوں کو ڈھونڈو اور انہیں پکڑ پکڑ کے مارو، تو وہ شخص بھاگتا ہوا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ گیا۔ انہی کے بابا جان کا قاتل ہے، انہی کے خاندان کا قاتل ہے، اور ان کے گھر پر آیا اور ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو امام زین العابدین نے پوچھا کیا ہوا، ایسے آ گئے اور تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جن لوگوں نے بھی کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا، مختار ثقفی نے حکم دیا ہے کہ ایک ایک کو پکڑو اور قتل کر دو۔ تو میں پیچھے اس کے سپاہی آ رہے ہیں، میں بھاگ کے آپ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے گھس گیا، کانپ رہا تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا فکر مت کر، میں گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہوں، تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ امام زین العابدین نے دروازہ بند کیا، اسے رہنے کے لیے کمرہ دیا، اسے کھانا دیا، پانی دیا، جو مہمان نوازی ہو سکتی ہے وہ مہمان نوازی آپ نے اس کی فرمائی۔ کئی دن تک اسے اپنے پاس ٹھہرا کے رکھا۔ جب حالات اور معاملات صحیح ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وہ جب نکلنے لگا واپس جانے کے لیے تو اس شخص نے کہا کہ زین العابدین آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کیا کہ میں ہوں کون؟ اتنی خاطر تواضع، اور میں اتنا بڑا مجرم ہوں آپ کا، اور اتنی خاطر تواضع آپ نے میری کی کہ رہنے کے لیے گھر دیا، مکان، کھانا، پانی، ہر چیز آپ نے مجھے مہیا کی، اس قدر مہمان نوازی کی، کوئی کمی نہیں کی مہمان نوازی میں، آپ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا سب جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے میرے نانا جان کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضور نے فرمایا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیا کرے۔ میں تو اپنے نانا جان کے فرمان پہ عمل کر رہا تھا، میں تو اپنے نانا جان کے حکم پر عمل کر رہا، اسی لیے میں تیری ساری مہمان نوازی کر رہا تھا۔ یہ صبر، یہ برداشت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی تھی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں پر بھی بادشاہ بنا دے گا جو لوگ تمہیں کنویں میں پھینک کر گئے تھے. اللہ تمہیں ان لوگوں پر بھی بادشاہ بنا دے گا جو تمہیں کنویں پر پھینک کر گئے تھے. بس شرط یہ ہے کہ صبر یوسف علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے. صبر یوسف علیہ السلام جیسا ہونا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا, آپ نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا, پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اس شان اور شوکت سے اللہ تعالیٰ نے, اور صبر کرنے والوں کا اجر بس اللہ کے پاس ہے. قیامت کے دن جب نیک اعمال تولے جائیں گے اور صبر, اور جب اعمال کے بدلے ثواب دیا جائے گا, ایک شخص آئے گا نمازیں لے کر, نمازوں کی گٹھری سر پر ہوگی, یا اللہ یہ سب نمازیں میں نے پڑھی ہیں, تولا جائے گا, نمازوں کے بدلے ثواب دے دیا جائے گا. روزے لائے گا, روزوں کے بدلے ثواب دیا جائے گا. خیرات لائے گا, خیرات کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا. صدقات, زکوٰۃ, کفالتیں, غریب و مسکینوں کی مددیں, اچھے اخلاق, جو نیک عمل لے کر آتا جائے گا انسان تول تول کے اسے ثواب دیا جاتا رہے گا. لیکن جب کوئی شخص صبر لے کر رب کی بارگاہ میں آئے گا تو رب فرمائے گا صبر کے لیے میرا ترازو نہیں بنا. صبر کا ثواب بغیر تولے رب ذوالجلال اپنے پلے سے عطا فرمائے گا, بغیر تولے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہیں پر یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین, اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصائمین, اللہ زکوٰۃ, اللہ روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المنفقین, اللہ انفاق اور خرچ کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں پر یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ہے تو یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ صبر و رضا. ولید کا دور آیا, ولید بن عبد الملک کا دور آیا, بڑا کر و فر والا حکمران تھا. تو ولید نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھکڑیاں لگوا دی. کربلا میں ہتھکڑیاں لگی تھیں, ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں. ولید کا دور آیا تو ولید نے آپ کے ہاتھوں پیروں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دی. حضرت امام زہری کہتے ہیں, حدیث کے بہت بڑے امام ہیں آپ, امام زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور میں نے امام زین العابدین سے عرض کی, امام زین العابدین وہ وقت پھر سے آ گیا, وہ کربلا میں ہتھکڑیاں لگی تھیں, اب پھر سے ہتھکڑیاں لگ گئیں. وہاں کیا کم ظلم و ستم ہوا تھا کہ اب ولید نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے ہتھکڑیوں کو دیکھا اور بیڑیوں کو دیکھا اور یوں کر کے جھٹکا دیا تو بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں, ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیں. امام زین العابدین نے فرمایا, زہری تم کیا سمجھتے ہو, یہ بیڑیاں یہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے کوئی چیز ہیں؟ ہم تو بس اس رب کی تقدیر اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں, ورنہ ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہاں بھی توڑی جا سکتی تھیں, یہاں بھی توڑ سکتے ہیں, وہاں بھی توڑ سکتے تھے, یہاں بھی توڑ سکتے ہیں. یہ بس اس رب کی رضا اور اس کی تسلیم پر ہم راضی رہنے والے لوگ ہیں. جس بات میں رب راضی ہے اس بات پہ ہم راضی رہنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقام اور اس منصب سے نوازا تھا. اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا, حضرت امام زین العابدین کی تاریخ میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب بھی ٹھنڈا پانی آپ کو پیش کیا جاتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آپ فرماتے ہیں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے بھائی قاسم کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے بابا جان کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے. پوری زندگی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا واقعہ کربلا کے بعد. اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا واقعہ کربلا کے بعد, حضرت امام زین العابدین اور ان کے رفقا کو, سیدہ زینب, سیدہ سکینہ, حضرت شہربانو اور یہ پورا اہل بیت اطہار کا قافلہ جب دمشق کی طرف جانے لگا اور راستے میں ظلم و ستم کر رہے تھے یزیدی, تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ اے ہوا جا اور ہمارا حال حضور کو جا کے بیان کر, ہمارا حال حضور کو جا کے بیان کر. اور آپ نے وہ پوری نعت اور وہ پورا قصیدہ لکھا ہے. آپ نے کہا ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم. اے ہوا, اے باد صبا, اے نسیم, اے ٹھنڈی مدینے سے آنے والی ہوا,
جب تو واپس جانے لگے تو ان نبی کو جا کے ہمارے حال کی خبر کر دینا جو گنبد خضرا میں مکیں ہیں۔ بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ اور پھر آپ نے پوری بات لکھی ہے، پورا قصیدہ لکھا ہے، اپنا پورا حال بیان کر کے آخر میں آپ نے فرمایا ہے کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچیے، اس کی حاجت روائی کیجیے، زین العابدین کی مدد کیجیے۔ محبوسی عید الظالمین، ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہیں، ظالموں نے پکڑ لیا ہے، بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے۔ پورا قصیدہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور ہوا کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مکمل پیغام پہنچایا۔ ولید بن عبد الملک اموی جو بادشاہ تھا، ولید بن عبد الملک حرم میں آیا اور حرم کعبہ میں داخل ہونے کے بعد، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اور مجھے ان مقدس دیار کی حاضریاں عطا فرمائے۔ آپ حرم میں چلے جائیں اور کوئی کمزور انسان ہو، کمزور شخص ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو یا نوجوان بھی ہو لیکن طاقت نہ ہو اس میں، وہ حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس قدر رش ہوتا ہے اور وہاں اتنا ازدحام ہوتا ہے، ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اسے چھو لوں، میں اسے ہاتھ لگا لوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسے چوم لے گا، اسے ہاتھ لگا لے گا، یہ پتھر اسے پہچانے گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے چھو لوں، لیکن اگر چھو نہ سکیں تو ایسا نہیں ہے کہ حجر اسود پہچانتا نہیں ہے، دور سے بھی استلام کیا جائے تو بھی وہی برکات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں اندر جاؤں گا اور میری وجہ سے کسی حاجی کو، کسی عمرہ کرنے والے کو تکلیف ہوگی اور دور سے وہ استلام کر لیتا ہے، دور سے کھڑے کھڑے یوں ہاتھوں کو بلند کر کے استلام کر لیتا ہے، تو بھی اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور حجر اسود سے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کے لیے بھی رحمت بن جائے گا، شفاعت کرے گا۔ تو حجر اسود کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، اور صرف یہ جو رش ہے حجر اسود کے پاس یہ کم ہوتا ہے جماعت کے وقت، جب نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے، صفیں بن جاتی ہیں، اس وقت یہ کم ہوتا ہے، اور جیسے ہی پہلا سلام پھیرا جاتا ہے، دوسرا سلام پھیرنے سے قبل ہی لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں حجر اسود کو چھونے کے لیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بار بار ان مقام کی زیارتیں عطا فرمائے۔ پہلی صف میں آپ نماز پڑھیں، اگر مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے پہلی صف میں حجر اسود کے سامنے نماز پڑھیں اور بالکل ہی قریب ہو آپ کے سامنے، تب بھی کمزور آدمی کا کام نہیں ہے کہ جا کے اسے چھو لے، اتنی تیزی کے ساتھ پہلا سلام پھیرتے ہی لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور حجر اسود کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ولید بن عبد الملک بادشاہ حرم میں داخل ہوا، اس کے دل میں خواہش تھی کہ حجر اسود کو ہاتھ لگاؤں، لیکن رش اتنا تھا، اور کوئی جتنا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، محبت اور عقیدت جو حجر اسود سے لوگوں کو ہے، وہ بادشاہ تو پھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ لوگ حجر اسود کے ساتھ کھڑے تھے، اسے بوسے دے رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ تو ولید بن عبد الملک نے یہ دیکھا، دل میں خواہش تھی کہ میں حجر اسود کو چوموں، لیکن قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے حضرت امام زین العابدین آ گئے۔ حضرت امام زین العابدین تشریف لائے تو حجر اسود پر جتنا رش تھا، لوگ یوں لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے حجر اسود کو چھوڑ کر۔ حضرت امام زین العابدین تشریف لائے، آپ حجر اسود کے قریب گئے، آپ نے ہاتھ لگایا، بوسہ لیا حجر اسود کا، کھڑے ہو کر جتنی دیر چاہے دعائیں کی حضرت امام زین العابدین نے۔ ولید جو بادشاہ ہے اس دور کا، وہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میں آیا تو کوئی نہیں ہٹا، اور یہ بزرگ آئے تو سب ہٹ گئے، راستہ بن گیا، آپ اتنی دیر کھڑے رہے۔ تو ولید بن عبد الملک کے ساتھ ایک درباری شاعر تھا، فرزدق جس کا نام تھا۔ اس زمانے میں درباروں میں شاعر ہوا کرتے تھے جو کہ بادشاہوں کی شان میں منقبتیں اور قصیدے لکھا کرتے تھے، ان کی شانیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو درباری شاعر فرزدق کھڑا تھا، تو ولید بن عبد الملک نے حقیر سمجھ کر اور حقارتاً پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو آیا اور سب کچھ ہو گیا؟ لوگ ہٹ گئے۔ جانتا تھا ولید کہ یہ ہیں کون، لیکن کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی کو حقارت کی نیت سے دیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی کوئی بڑا کام کر دے تو کہا جاتا ہے یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ کون ہے، اس نے کیسے کر دیا؟
تو نعوذ باللہ من ذالک اس حقارت کے ساتھ اس نے یہ سوال کیا یہ کون ہے؟ تو فرزدق کا جوش ایمانی بڑھا، اس کا ایمان جوش مارنے لگا، اور فرزدق نے پورا قصیدہ لکھا حضرت امام زین العابدین کی شان میں، اسی وقت کھڑے کھڑے اور حرم میں کھڑے ہو کر ولید بن عبد الملک کو پورا قصیدہ سنایا۔ وہ اس نے قصیدہ اس طرح لکھا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی صاحب العلم، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ وہ کہنے لگا اے ولید بن عبد الملک، ایک تو ہے اور ایک یہ ہیں، تجھے تو یہاں ایسا لگتا ہے کوئی جانتا نہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ حرم کے در و دیوار تو دور کی بات، خانہ کعبہ کے اینٹیں اور پتھر بھی انہیں جانتے ہیں، سب انہیں جانتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سنگریزے انہیں جانتے ہیں، اور تو کیا پوچھتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلا، اگر تو جاہل ہے تجھے نہیں معلوم تو سمجھ جا کہ یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور یہ ہیں کون؟ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ وہ ہیں کہ جن کے جد امجد پر، جن کے نانا جان پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، جن کے نانا کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، خاتم النبیین، ھذا التقی النقی صاحب العلم۔ فرمانے لگا، فرزدق کہنے لگا ولید یہ وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود صاف ہیں اور دوسروں کے دلوں کے زنگوں کو صاف کر دیا کرتے ہیں، صاحب العلم، اور ان کی شان اور شوکت کے جھنڈے زمینوں پر نہیں آسمانوں پر لہرایا کرتے ہیں۔ جب یہ پورا قصیدہ فرزدق نے سنایا ولید بن عبد الملک کو، تو وہ تو ویسے ہی غصے میں کھڑا تھا کہ میرے ساتھ مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا، ان کے لیے یہ سب کچھ ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ اس فرزدق کو جیل میں ڈال دیا جائے، اسے بیڑیاں لگائی جائیں، جیل بھیج دیا جائے۔ اب فرزدق کو ہتھکڑیاں لگیں، بیڑیاں لگیں، جیل بھیج دیے گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر پہنچائی کہ فرزدق نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا تھا، ولید نے اس قصیدہ لکھنے کی پاداش میں فرزدق کو جیل بھیج دیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اپنے خادم کو بلایا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں دیں، سونے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں دیں، اور کہا یہ فرزدق کو جا کر دے دینا اور کہنا کہ ہماری طرف سے قبول کرو، تمہیں ہماری وجہ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ خادم وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر حضرت امام زین العابدین کی طرف سے وہ تھیلیاں لے کر فرزدق کے پاس گیا، فرزدق کو جا کر وہ تھیلیاں دیں، فرزدق نے وہ تھیلیاں چومیں، اشرفیاں چومیں، اور چوم کر کہا میری طرف سے امام زین العابدین کو واپس کر دینا، اور ان سے کہنا پوری زندگی درباری شاعر رہا ہوں، بادشاہوں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے، سرداروں کے لیے قصیدے لکھے ہیں، اور اس کے بدلے میں مجھے بہت مال و اسباب، سونے چاندی کے سکے ملے ہیں، لیکن خدا کی قسم حرم میں کھڑے ہو کر جو آپ کی شان لکھی تھی صرف آپ کی نانا جان کی شفاعت کے لیے لکھی تھی، صرف اسی لیے لکھی تھی کہ شفاعت مل جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان اور اس مقام اور مرتبے سے، اور بڑے، اور سندھ والوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ شاید 1% لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین نے 2 نکاح کیے، آپ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ ایک شادی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی فاطمہ، ان سے ہوئی، اور دوسرا نکاح ایک حمیدہ نامی خاتون تھیں، بعض روایات میں ہے جیدہ نامی خاتون تھیں، ان سے حضرت امام زین العابدین کا نکاح ہوا، اور ان کا تعلق سندھ سے تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان زوجہ کا تعلق سندھ سے تھا، ہندوستانی سندھ سے نہیں، وہ جو ممبئی کا علاقہ تھا، موجودہ سندھ، پاکستانی سندھ سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سندھ پر اس خاص رحم و کرم اور اس برکتوں سے بھی نوازا ہے۔ اور یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتا دی جائے کہ وہ پڑھنے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوں، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا اس طریقے سے تھی، آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ یہ 4-5 الفاظ پر محیط یہ دعا ہے۔
حضرت امام زین العابدین یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے عبیدک بفنائک، اے اللہ تیرا غلام تیرا بندہ تیرے صحن میں آ گیا ہے، مسکینک بفنائک، تیرا مسکین تیرے صحن میں آ گیا ہے، سائلک بفنائک، تیرا سائل تیرا منگتا تیرے صحن میں آ گیا ہے، فقیرک بفنائک، تیرا فقیر تیرے صحن میں آ گیا ہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو کچھ رب سے مانگا ہے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد میں نے جو رب سے مانگا ہے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام زین العابدین کی برکات عطا فرمائے۔ ہم 2 نیکیاں کر لیں، نماز پڑھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، نفل پڑھ لیں تو اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا اور پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں۔ مسجد میں تھوڑی دیر پہلے آ جائیں تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دوسرے سو رہے ہو، ہم فجر کی نماز میں صف میں کھڑے ہو جائیں تو پورے محلے کو گنہگار سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک صالح ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے حالات اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان حرم میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹ گیا، کعبے کے پردے کے ساتھ چپٹ گیا، لپٹ گیا اور رونے لگا اور دعائیں کرنے لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ زمین پر تیری اتنی مخلوق نہیں ہے جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ تیری زمین پر اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیرے زمین پر درختوں کے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں تیرا گنہگار ہوں، میں تیرا مجرم، مجھے معاف فرما دے۔ وہ رو رہا تھا، بلکھ رہا تھا، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، تو آس پاس کچھ بوڑھے بیٹھے تھے، سوچنے لگے کہ شاید یہ نوجوان کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کر کے آ گیا ہے، اب حرم میں داخل ہوا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کر رہا ہے۔ تو وہ بوڑھے کھڑے ہوئے اور اس کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ایک نوجوان پریشان مت ہو، ہم بھی تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ تجھے بخش دے گا۔ یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ بھی تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اللہ تجھے بخش دے گا۔ ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، کپڑا ہٹا، بتا تو صحیح ہے کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں ہٹاؤں گا نہیں۔ اصرار کیا ان بزرگوں نے کہ ہٹائیے۔ ایک بزرگ نے آ کے وہ کپڑا ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا بزرگ بے ہوش ہو کے گر گئے، کیونکہ وہ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے وہ امام زین العابدین حضرت علی اوسط تھے، حضرت امام زین العابدین تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے، اور زین العابدین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کرنے والوں کے سر کا تاج بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد